صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا. تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے. آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ، تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں. بچوں سے پڑھوائیے. اسی طرح کلاس روم میں جیسے صبح آئے ہیں آپ، کلاس شروع ہونے سے پہلے تکبیرات پڑھ لیجئے، پھر ہر کلاس ختم ہونے کے بعد، اس سے پہلے تو وہ لگا دی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں تکبیرات لگا دیں. تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تکبیرات پڑھیں، لگا نہیں دیں بلکہ پڑھیں، خود پڑھیں. ٹھیک ہے؟ سننے سے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے، تو خود پڑھیں. تو آپ سب لوگ اس کی پابندی کریں گے. اگر ٹیچر بھول جائے تو آپ یاد کرا دیں گے. اگر ساری کلاس میں سے صرف ایک کو بھی یاد آ جائے تو اونچا پڑھنا شروع کر دے، باقی لوگ اس کو سن کے پڑھ لیں گے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا بھی سہولت ہو لیکن پڑھیں. پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. یعنی نفل نماز پڑھ کے، جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. کتنا بڑا علاقہ ہے منا کا، سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. اب تو خیر سپیکرز ہیں، اس وقت لوگوں کی اپنی آوازوں سے سارا منا گونج اٹھتا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی ہر موقع پہ کہتے. انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذو الحجہ میں تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی مسجد میں مرد حضرات بھی تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی مل کے پڑھ رہی ہوتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے جا رہے تھے. تو تکبیر کے مسنون الفاظ آپ کے پاس پیمفلٹ ہے اس وقت؟ جی الحمدللہ. اس کو خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے.